جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو جائے، صبح اپنے گھر سے کھا کے نکلے، شام کو کمائے اور گھر میں آ کے بچوں میں کھائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ ایک امت پہ زمانہ آئے گا بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی۔ اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں میرے محترم دوستو بزرگوں، شادی کرنے کے بعد میاں تو باہر چلا جائے گا اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے بچے کا بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائے گی۔ سارے اپنے ہیں، پرائے ہے کون؟ شریعت نے تو آپ کو مجھے اتنا محتاط کر دیا، بچہ لاہور سے پڑھ کے آ رہا ہے، بورے والا ساہیوال سے پڑھ کے آ رہا ہے، یا کسی کام کاج سے گیا تھا، میرے محترم دوست بزرگ آیا، اماں جان بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ جوان ہے، اور اس نے آتے ہی اپنا سامان پر پھینک دیا، اپنا موبائل منجے بستر پہ پھینک دیا اور دوڑ کے یوں کر کے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور زور سے ماں کو دبانا شروع کر دیا۔ بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے اور ان حیا والے اعضاء کو ماں نے اپنے دماغ میں محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ان علماء کرام سے پوچھو ماں کا شوہر کے ساتھ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ بتاؤ۔ نکاح کا بندر کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا پاکیزہ دین آیا، اتنی پاکیزہ شریعت آئی ہے، فرمایا بھائی 15 سال کا جوان ہو جائے اور ایک کمرے کے اندر بہن جوان بیٹھی ہو، اس جوان بھائی کو اکیلی بہن کے پاس جانے کی اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تھی پاکیزگی۔ بہن جوان چرپائی کے اوپر بیٹھی ہو، جوان بھائی کو بہن کے ساتھ چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کون پاکیزہ عورت ہوگی؟ 9 اعزاز اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے ہیں جو حضرت سارہ کے پاس نہیں، حضرت حوا کے پاس نہیں، حضرت خدیجہ کے پاس نہیں، حضرت میرے عزیز و اللہ اکبر زلیخا کے پاس نہیں۔ 9 اعزاز ایسے ہیں جو کسی عورت کے پاس نہیں، اماں عائشہ کے پاس ہیں۔ پہلا اعزاز، کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی۔ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملا۔ جب رحمت عالم نے پردہ فرمایا تو اماں کے سینے اور پیٹ کے درمیان، پسلی کے درمیان سر تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، اماں جان نے سر مبارک اٹھایا، چرپائی کے سرانے پہ رکھا اور روتی ہوئی حجرے کے پردے کے پاس چلی گئیں اور جا کے پردہ ہٹایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جان کو روتے دیکھا، بلال رونے لگ گئے۔ اماں رونے کی وجہ کیا ہوا؟ فرمایا اے بلال منبر کے پاس جا کر اعلان کر دے آج عائشہ کا گھر اجڑ گیا، نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ در سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک اتنا بڑا صدمہ نہیں آیا تھا جو اس کائنات میں حضور کی رحلت کے بعد صدمہ آیا۔ 2 مائی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئیں۔ ایک کا نام جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا، ایک کا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اماں ام سلمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھایا، کپڑا اٹھایا اور یوں کر کے سینے پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیا۔ کملی والے ذرا ایک مرد آنکھیں کھول کے بتا دے کہ اپنے گھرانے کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں جب سے میں نے ہاتھ سینے سے لگایا تھا اس وقت سے لے کر موت آ گئی، سینے پر ہاتھ لگانے کی برکت سے میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو ہی نہیں گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کپڑا جو ہٹا تھا وہ چادر کو سمیٹ کے پیٹ تک لے آئیں۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی اے حفصہ یہ کوئی چادر تبرکات اٹھانے کا وقت ہے، اس وقت تو ساری امت پہ صدمہ آیا ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے ام سلمہ اللہ کی قسم چادر سمیٹنے کے لیے نہیں آئی بلکہ جو سینے پر جو آپ نے کرتا مبارک پہن رکھا ہے اس کے پیوند گن کے بتانے کے لیے آئی ہوں۔ خبردار روٹی کے پیچھے کپڑے کے پیچھے طلاق کے لفظ کو گھر میں گھسنے نہ دینا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کئی گھروں کے اندر ایسی بکواسات ہیں، ایسے گندے لفظ بولے جا رہے ہیں، سردی کے کپڑے نہیں آئے، بچے کے یونیفارم نہیں آئے، طلاق دے دے۔ ہے تو جائز عمل ہے میرے لاڈلو، ہے تو حلال عمل،
لیکن جب زمین پہ یہ بولا جاتا ہے اس عمل کو سن کے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے گھر کے اندر، چھوڑ دو ان کو کہانیوں کو۔ دو دعائیں تو میرے لاڈ روزانہ کیا کرو، دو دعائیں پکی ٹھکی باندھو۔ رزق کے واسطے دعا بعد میں کریو، صحت کے واسطے دعا بعد میں کرنا، پہلے دو دعائیں روزانہ کیا کرو۔ پہلی دعا، الہ العالمین ساری زندگی ان چٹے بالوں میں ان گلیوں محلوں میں گزار دی، جہاں سے نکلتا ہوں جانور بھی کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہوں تو لوگ السلام علیکم حاجی صاحب نمبردارہ چوری صاحب سلام کہتے ہیں۔ الہ العالمین اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ اولاد کے کردار کی وجہ سے کسی تھانے کے چکر نہ لگوانا، مالک کائنات کسی کورٹ کے اندر کھڑے نہ کرنا۔ الہ العالمین اس عمر کے اندر اس ہاتھ میں کہ جب میں اس مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو پہلی صف والے مجھے دیکھ کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس حالت میں اللہ کی تھانے میں میری پگڑی کو زمین پر اور میرے ہاتھوں کو یوں نہ جڑوانا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دور آپ کے سامنے چھپا میرے سے بھی کوئی نہیں۔ ہم نے ایسی ہستیوں کو خدا کی قسم کئی پنچایتوں کے اندر سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا دیکھا ہے۔ اور ایک دعا میرے محترم دوستو بزرگوں روزانہ کیا کرو، یا اللہ جو آج میری بہنوں کا میری بیٹیوں کا لباس ہے اللہ تو اس کو یہاں روک دے، پتہ نہیں کون سی آ رہی ہے، پتہ نہیں کون سی مشین ہے، جتنا بڑا ہوا لباس روزانہ کٹتا جا رہا ہے، پلیوں تک شلوار آ گئی، بازوؤں تک آستینیں آ گئی، سینے تک گلا آ گیا اور دوپٹے کا تو نام و نشان نہیں۔ اللہ کو رو کے دکھاؤ، اللہ کو ہمارے آنسوں پہ ترس آ جائے، وگرنہ میرے محترم دوست بزرگوں 20 سال پہلے لباس اور تھا، آج لباس اور ہے۔ اگر خدا کو رو کے نہ دکھایا تو 15 سال کے بعد اس لباس کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور معذرت کے ساتھ لایا تھا کون گھر میں؟ پہلی عید آئی تھی، بیٹی کی پہلی عید آئی تھی، ابھی 22 دن کی تھی، سب سے بڑا اٹیک باپ نے ڈرون کا کیا۔ 303 کی دکانوں پر برے والا میں لباس لاہور سے شاپنگ کرنے کے لیے گئے، فکس پرائز والی دکان پہ یہ ماں آ گئی، اللہ اکبر، جو مدینے دعا کر رہی اللہ دے نصیب چنگے کر دے۔ وہ لباس لے کے آئی جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، بازوں کا کپڑا کوئی نہیں، سینہ کھلا ہوا، کمر کھلی، یہ پہلے دن کی فراق تھی۔ بچی یوں کر کے حیرت سے کبھی فراق کو دیکھ رہی تھی، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اماں یہ اگر تیرا فیصلہ تو میں بول تو نہیں سکتی لیکن میں تجھے رو کے سمجھاؤں گی، یہ تیرا فیصلہ بڑا غلط ہے۔ ابو جی تو نے اپنی حلال کمائی پہ کیوں ترس نہ کھایا؟ ابھی تو عید کا چاند نظر نہ آیا، ابھی تو رمضان کی 25-26 تاریخ ہے، ابھی تو 27ویں رات کو اللہ کے گھر میں جا کے آنسوں کے ساتھ روئے گا۔ اللہ فرمائیں گے او ظالم تو اپنے پہ ظلم کیوں کر کے آیا؟ کل تجھے اپنے پہ ترس نہیں آیا، اپنی اولاد پہ تو ترس کھاتا، عید والے دن انعام والے دن اپنے بچوں کو کس حالت میں میرے سامنے لے کے آئے گا؟ پہن لے مجھے پسند نہیں آئے گا، پھر تو کہے گا تیے سر تے دوپٹہ رکھ لے، ابا کی کہے گا دادا کی کہے گا۔ یہی دادا تھا، ننگے سر آئی تھی، اسی دادے نے تو 10 روپے نکال کے دیے تھے۔ سب سے پہلے لباس کے اندر مار کھا گئے۔ سارے نبیوں کے سردار نے دروازے کی کنڈی بجائی، اندر سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب ہے ابا اگر آپ اکیلے ہو تو جی بسم اللہ، صد بسم اللہ تشریف لے آؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو اندر نہ آنا۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بٹھانے کی جگہ نہیں، کھلانے کی جگہ نہیں؟ کہ ابا یہ تو اور بات کی بات ہے، پہلے اندر نہ لے کے آنا۔ ابا تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ سارے نبیوں کے سردار نے اپنی نبوت والی چادر اندر کر دی، حضور اندر تشریف لے گئے، سیدہ کی حالت کو دیکھا، حالت کو دیکھ کر آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی دیر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کانوں میں گونجی، حضور نماز کے لیے نکلنے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، دھڑم کی آواز آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری، آپ نے اٹھا کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جی ایک بیماری، ایک بھوک کی تنگی ہے، کتنے دن ہو گئے ابا جی کھانا نہیں کھایا، اور بیماری ہے، ابا جی ٹانگوں میں جان نہ رہی، میں زمین پہ گر گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا، جس مصلی پہ کھڑی تھی، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا۔
مصلی اٹھا کے دیکھا، اما فاطمہ زہرا کہتی ہے جہاں تک نگاہ جاری تھی وہاں تک سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے تھے، اے بیٹی جتنا جی چاہے لے لے، لیکن اتنا اٹھائیو جتنا آسانی سے قیامت کو اللہ کو جواب دے سکے۔ پتا بھی ہے تم کس نبی کے امتی ہو؟ جس نبی کا، اللہ اکبر، جس دن آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اماں فرماتی اس دن ہمارے حجرے کے چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں تھا۔ 4 مہینے حضور کے گھر میں کھانا ہی نہ پکتا تھا۔ روٹیوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والیوں اور خودکشی کرنے والوں اور خودکشی کا نام لینے والوں، تمہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ قیامت کا دن ہوگا، پہلی 2 نعمتوں کے بارے میں اللہ حساب لیں گے۔ سن میری بہن، اللہ 2 نعمتوں کے بارے میں حساب لیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تو بعد میں پوچھیں گے، اللہ 2 نعمتوں کا پوچھیں گے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے صحت دی تھی اور دوسرا پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا اس کا کیا احسان چکا کے آیا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ سوال کریں گے، جوانی دی تھی، بتا کہاں گزار کے آیا؟ اے میرا بندہ، جوانی کو کہاں استعمال کر کے آیا؟ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کر کے آیا؟ علم کس لیے پڑھا تھا اور علم کا استعمال کیا کر کے آیا؟ اچھوں کی جان پھنس جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے عائشہ، اگر تو جنت کے اندر میرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو 3 باتوں کا خیال کریو۔ دنیا کا سامان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ اے میری عائشہ، اللہ اکبر، اپنے آپ کو ذرا مالداروں سے دور رکھنا۔ محفل میں گئی، کسی کے ہاتھوں میں کڑے دیکھ کے متاثر ہو گئی، کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھ کے متاثر ہو گئی، کسی کے پلنگ کو، کسی کے بیڈ کو، کسی کے صوفے کو دیکھ کے گھر میں جھگڑا۔ یہ بنیاد تھی، اللہ اکبر، یہ جیون ساتھی کا ساتھ کا معیار تھا۔ رب اکبر کی قسم، تمہیں کس نے کہہ دیا گھر سامان سے سجتا ہے؟ سامان سے نہیں سجتا گھر، اور گھر ہے کس چیز کا نام؟ گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ پھر سنو، گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ اور احساسات والے پودے کو، اس درخت کو سایہ دار درخت بنانے کے لیے جو پانی دینا پڑے گا، وہ پانی کون سا؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار گھر خالی کر گئی۔ کہڑا گھر خالی کر گئی؟ میں نے کہا فرنیچر لے گی کہ نہیں، زیور لے گی کہ نہیں۔ میں نے گھر میں گھس کے دیکھا تو میرے محترم دوست بزرگوں، وہ چرپائی بھی چھوڑ کے گئی جس چرپائی پہ انتقال ہوا تھا، وہ کپڑے بھی اتار کے گئی جن کپڑوں میں مری تھی، وہ گلاس بھی چھوڑ کے گئی جس میں آخری پانی کا گھونٹ پیا تھا۔ پھر کیا لے کے گئی؟ تو معلوم ہوا سامان سے گھر نہیں بنا کرتا، 4 دیواری کا نام گھر نہیں، عورت گھر کی رونق ہے، عورت کا نام گھر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں کے اندر میرے عزیزوں، ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، ایک بندر اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک 10 روپے کمانے کے لیے کہتا ہے چل بڑا بابو بن کے دکھا، پڑھا لکھا بن کے دکھا۔ سسرال میں جائے گا کیسے جائے گا؟ سلام کرے گا تو کیسے کرے گا؟ کتنے بد نصیب ہیں آپ میں، ہم نے جانوروں کو انسان بنا دیا اور ہمارے بچے ہمیں سلام نہ کر سکے۔ کوئی بات ڈھکی چھپی پتہ نہیں، مجھے بھی اپنے گھر کا پتہ، آپ کو اپنے گھر کا پتہ۔ بتاؤ اولاد کا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا رویہ کیسا ہے؟ ہمارے دور میں ہمارے ابا کی آواز آیا کرتی تھی، پیشاب پجامے میں نکل جاتا تھا، ابا آواز دیتا تھا چھلانگ مار کے جایا کرتے تھے۔ آج باپ آواز دے کے تھک جاتا ہے، چپ کر سوڑتے لے آئے۔ جب گھر کے اندر ایسی آواز آنے لگ جائیں پھر دنیا سجانے کی کوشش نہ کر، پھر آخرت سجانے کی کوشش کر، نکل۔ کسی نے گاڑی بنا لی، کسی نے مکان بنا لیا، کسی ضرورت ہے کرنی چاہیے، لیکن ہائے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس نے گھر کے 10 افراد میں سے ایک کو بھی اپنی قبر کا وارث نہیں بنایا ہے۔ جاؤ میرے لاڈلو، میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے گھر کے اندر جا کے پوچھنا، جاؤ ان بچوں سے جنہیں تم نے اتنی ڈگریوں کی فائلیں پکڑا رکھی ہیں، انہیں نماز جنازہ آتی ہے، انہیں غسل کا فرض آتا ہے، انہیں غسل کا طریقہ آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو بابو بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ اگر ایک بچہ دین پہ کھڑا کر دیا، سمجھ لے تو نے اپنی قبر کے کوٹھڑے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ رونا روتا ہوں فقیر،
چار چیزیں میرے لاڈلو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے باپوں اور میری ماؤں، میری بہنوں، میری دیو، چار چیزیں جس کی چھن گئی اس کی تو دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ قساوت القلب، جس کا دل سخت ہو گیا، جمود العین، جس کی آنکھ کا آنسو خشک ہو گیا، کہندا جن نے تو وڈے صدمے آئے، ماں مری مینوں رونا نہ آیا، ابا مرے مینوں رونا نہ آیا، رو لے اللہ سے رونا مانگ لے۔ چھوٹا بچہ جب گوں کر کے ماں کے سامنے روتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب بندہ خدا کے آگے رونے والی شکل بنا لے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمرے میں بچہ چھپ کر کے بیٹھا ہے، اماں روٹی پکا رہی، بے خبر ہے۔ پھپھی کمرے میں چلی گئی، کیوں ہے؟ کہتا کچھ نہیں۔ نانی کمرے میں چلی گئی، دادی ایس کی نہ آنوری ایک بری نو پھڑ لے، کی ہویا؟ کہتا کچھ نہیں۔ ماں چولہے کے پاس توے چڑھا کے روٹیاں پکا رہی تھی، ایک روٹی توے پہ تھی، دوسری ہاتھ میں تھی۔ جب ہو گئی ویکھتے صحیح، جب اندر گیا ہونٹ باہر نکلا ہوا، دوسرا اندر کو گھسا ہوا اور موٹے موٹے آنسوں سے سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، سب کیا لے رہے کے رو رہا ہے۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ جب اس نے ماں کو رو کے دکھایا، روٹی نہیں رہی، چمٹا نہ رہا، توا نہ رہا، ہاتھ والی روٹی گر گئی، توے والی جل گئی۔ یوں کر کے اٹھایا، جب اٹھا کے گود میں لیا، ضرورت تو اسے 10 روپے کی تھی۔ اب ماں کیا کہہ رہی؟ گڑ والی روٹی پکا کے دوں، چینی والی روٹی پکا کے دوں، آملیٹ کھائے گا یا ہاف بائل کھائے گا، کیا مرچ والا انڈا کھائے گا، سلنٹی منگوا دوں، بوتل منگوا دوں، پیزا منگوا دوں؟ اللہ اکبر کرتا ہے۔ فرمایا جب حاجت ایک ہوتی ہے اور خدا کے آگے دامن پھیلا کے رو کے دکھاتا ہے، پھر 70 ماہوں سے زیادہ کہتا ہے بتا منہ تو کھول کیا چاہتا ہے، اے بندے بتا۔ اللہ اکبر۔ رزق نہ بڑھا دوں، عزت نہ بڑھا دوں، رزق بڑھاؤں گا عزت رہ جائے گی، عزت بڑھا دوں گا تو زندگی رہ جائے گی، زندگی بڑھاؤں گا تو زندگی کی رونق رہ جائے گی۔ اے میرا بندہ، گل مکتی نہ مکا دوں، آج میں نہ تجھے مل جاؤں، آج میں تیرا نہ بن جاؤں، تجھے اپنا نہ بنا لو، اب چپ کر جا۔ اور میں نے سارے آسمان و زمینوں میں اعلان کر دیا تو اللہ کا بن گیا، اللہ تیرا بن گیا۔ یہ مانگو، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو تم؟ آج سے 20 سال پہلے مائیں بچوں کے ننھے ہاتھ اٹھوایا کرتی تھی اور کہا کرتی اللہ میرے ابو نو زندگی دے دے، میرے ابو نو خوشیاں دے دے، اب ابو مینو گڈی دے دے، ابو نو سائیکل دے دے، ابو نو پہیہ دے دے۔ یہ گھر کے حالات ہیں۔ بیرون کیا۔ سب سے بڑا غلط فیصلہ بچوں کی رہائش کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا۔ کیوں بنوا کے دیے بچوں کو علیحدہ کمرے؟ پہلے سارے ان پڑھ تھے، سٹڈی روم بنا کے دے دیے۔ نہیں، ان کی اپنی پرائیویسی ہے، یہ پرائیویسی۔ ساری رات ننگے اور ننگا دیکھیں۔ پورے کمرے میں یوں منجے بچھی ہوا کرتی تھی، 10 دفعہ ماں اٹھا کرتی تھی، کسی کو کمبل سیدھا کرتی، کسی کی کروٹ بدلاتی، کسی کا ماتھا چومتی، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی۔ ابا میرا عزیز و پیشاب کی حاجت کے لیے آتا، واپس آتا، کسی کی ٹانگیں سیدھی کرتا، کسی کو کروٹ سے بدلاتا، کسی کو دیکھ کے کہتا رب ستّی خیرہ فرمائے، ماں منہ چوم کے کہتی اللہ تینوں حج کرائے۔ کمرے تو مل گئے، پرائیویسی جگہ تو مل گئی، لیکن ماں باپ کی دعاؤں نے، ان علیحدہ کمروں نے ماں باپ کی دعاؤں سے تجھے مجھے محروم کر دیا ہے۔ کہاں گیا وہ ذوق، کہاں گیا وہ پیار؟ ایک برتن میں سارے بہن بھائی کھایا کرتے تھے۔ یہ مونگ پھلی کا زمانہ آیا کرتا تھا، اتنی مٹھی باپ مونگ پھلی کی دیا کرتا تھا، سارے چھیل کے تکے کے نیچے، پہلے تو اپنی کھوا میں اپنی کھواواں گا، تو اپنی کھوا میں اپنی کھواواں گا، ایک ٹافی سارے بھائی چوس لیا کرتے تھے۔ اب تو ایک دوسرے کے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں۔ یہ ترقی کی۔ سردی کا موسم ہوتا، ایک رضائی میں گھر کے 4 بندے گھسے ہوتے تھے، نہ لڑکی کو پتہ لڑکا کیا، نہ لڑکے کو پتہ لڑکا کیا۔ ہائے میری بد نصیبی، اب تو 1 سال کی عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل میں کارٹون بھی وہ آ گیا جو پھانسی پلا رہا ہے۔ یہ ترقی۔ ماں کو جوتیاں پڑ گئی، باپ کی داڑیوں میں ہاتھ پڑ گئے۔ یہ ترقی۔ پتہ نہیں بھائی تم کون سی ترقی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، توبہ کرو، اس ترقی سے واپس آ جاؤ۔ مجھے ایک انڈیا سے میری بہن سورت کے اندر، انڈیا میں ضلع گجرات سورت میں ایک عورت رہتی ہے۔ ایک دن فون آیا
کہنے لگی بھائی ایک غمی کی ایک خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے۔ غمی کی خبر یہ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سسرال والوں نے عدت بھی پوری کرنے نہیں دی، گھر سے نکال دیا، اس وجہ سے کہیں شوہر کی وراثت میں سے، شوہر کی جائیداد میں سے حق نہ مانگ لے۔ گھر آئی تو نند و بھاؤجوں نے منہ نہ لگایا، کہنے لگی اے تے اپنا بندہ کھا گئی، ساڈا بندہ نہ کھا جائے۔ تنہا تھی، گزر بسر بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بری خبر، میں نے کہا سونی خبر کیا ہے؟ کہ انہی مایوسیوں کے درخت کے سائے میں جب زندگی گزرنے لگی تو ایک رات سوئی خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کہ مولوی صاحب میری آنکھ کھلی، زندگی بدلی پڑی تھی۔ مولوی صاحب میرا ایک میسیج ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ آپ بیانات کرنے جاتے ہو، کیا ان بیانات میں مستورات پردے میں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہ پھر میری بہنوں سے کہنا، پاکستان میں رہنے والی بہنوں سے کہنا، جب بھی دعا کیا کرے سب سے پہلے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کیا کرے۔ جانور مولوی صاحب اپنے کھونٹے پہ بندہ اچھا لگتا ہے، جب جانور کی رسی کھل جائے، جانور ٹوٹ جائے تو ہر طرف سے اسے لاٹیاں پڑتی ہیں۔ کہنے لگی یہ ظالم سماج 2 روٹیاں بھی عزت سے نہیں دیتا۔ عورت سے کہنا سہاگن رہے، جنازہ بھی تیرا سہاگن اٹھے، تیرے سر کا صحیح تیرا جنازہ اٹھائے۔ اللہ اکبر، جنازے میں جائے تو سہاگن ہی ہو کے جائے، اگر نہ بیوہ ہونے کی دیر ہے۔ سفید چادر جس دن سر کے اوپر آ جاتی ہے، 2 روٹیاں بھی ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مانگ اللہ سے، برتر مانگ رہی، بس 1 کروڑ سانو دے دو، جتنے مرضی چلے جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کونے میں لیٹ گئے۔ احساس کرنے والی عورت ہوتی ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے رخ انور سے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، حضور کی اکھیوں مبارک میں آنسو بھرے بھرے دیکھے، خدیجہ کی کوک نکلی، ہائے میں مر جاؤں، میں ہوں نا، کیوں روئے؟ کیا کرے؟ اے خدیجہ میں غریب ہوں نا، میں یتیم ہوں نا، چھوٹی عمر میں باپ چھوڑ تھا نہیں تو باپ چلا گیا، چھوٹی عمر میں ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، خدیجہ مجھے میرے وقت نہیں بھولتے جب سگوں نے بھی پتھر مارنے شروع کیے۔ کیوں روئے؟ کہ آج کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں پردیسی، ان کے چہروں سے، ان کے کپڑوں سے پتہ لگتا ہے حالت بڑا خستہ ہے۔ کیوں؟ کہ کاش خدیجہ میرے پاس آج کچھ ہوتا تو خدیجہ میں ان کے لیے کھانا خود پکا کے لے کے جاتا۔ جس گلی میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں غریب ہے، یتیم ہے۔ اما خدیجہ کو ہول پڑ گئے، آپ نے فرمایا بلال کا جی جی جی، اے میسرہ میرے غلام کا جی جی۔ کملی والے سے عرض کرنے کی یا رسول اللہ میری ایک بات مانو۔ کہ کیا؟ کہ جاؤ جا کے سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے کے آؤ، خدیجۃ الکبریٰ کو اہم کام ہے۔ چودران تھی، چودران سب سے زیادہ مال تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ رحمت والے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جب حضور فرماتے میں پلٹ کے واپس آیا تو جتنا خدیجۃ الکبریٰ کی جمع پونجی تھی، مال تھا، خزانہ سونا چاندی درم و دینار تھا، سارے کا سارا خدیجہ نے ریڑے میں ڈھیر کر رکھا تھا۔ جب میں آیا خدیجۃ الکبریٰ آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مال کے اس طرف لے کے کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف مکے کے سرداروں کو بٹھایا، کوئی خبردار آج کے بعد اسے غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد اسے یتیمی کا تانا نہ دینا۔ عرش پر خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اور زمین پر اللہ اکبر ان کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ کے پاس جتنا بھی مال تھا میرا نہیں ان کا ہے، اللہ تو گواہ ہے، خدیجہ نے سارے کا سارا مال محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ زواجی زندگی ہوتی ہے۔ تیرے پیو نے ساڑھے لی کی کرنا ہے، میرے پرا کو 40,000 لیا واپس نہیں کیتا ہے بے تو لیا سی، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مرد عورت کی ازواجی زندگی کا معیار سنو میرے لاڈلو، تم ایسی غلطی نہ کرنا جو تمہارے ماں باپ کر رہے ہیں۔ مرد عورت کی زندگی کا معیار اتنا ہونا چاہیے، اگر ان کی لڑائی ہو جتنی بھی شور شرابے والی ہو، جتنی بھی میری بہنوں تمہاری لڑائی ہو، تیسرے بندے کو پتہ نہ لگے،
اور پیار محبت اتنی بڑھ جائے کہ بغیر بتائے سارے جہان کو پتہ لگ جائے. کم سے کم شادی کے اوپر 20 سے 25 لاکھ خرچ ہوتا ہے. 2 بجے تک گھوٹلوں پہ 2 بجے تک موبائلوں کی وائی فائی چلی ہوئی ہے, ٹھلوں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اسے کیوں گھر میں لے کے آئے تھے؟ جو دوست ایک چائے کے کپ کے پیچھے رات کو تمہیں 2 بجے تک گھر میں جانے سے روکے, اللہ کی قسم وہ ان قریب تیرے گھر کے اندر طلاق کا جھگڑا کروائے گا. ایسے دوست تم نہ بنانا. تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا, اللہ نے اس نبی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ آج اس تاریخ تک محفوظ کر رکھا ہے, اور قیامت تک اللہ نے اپنی نبی کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کر دیا ہے. ہم تو طریقہ بھی ناخن بھی اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے. 500 روپیہ دے جے, 1000 روپیہ دے جے, کی کرنا اے والا دنوں کا کٹاوا کٹا. لیکن مدینے والا جو تیرا سرپرست ہے, جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے, اس سے پوچھ بال کٹوا سکتی ہو کہ نہیں؟ فرمایا مرد بال کٹائے اس کی مرضی, کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے, احتراماً ان کا خیال کرے. یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بنائی ہے, پیروں میں نہ رولے. لیکن اب تو سارے گٹر میں جا رہے ہیں. لیکن یہ قانون عورت کے لیے کچھ اور ہے. فرمایا میری روحانی بیٹی, میری کلمہ پڑھنے والی, اگر تو بال کٹوائے تو اپنے بالوں کا 3 طریقے سے خیال کرنا, کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. پہلا, اپنے بال جو کٹوائے گھر میں کوئی دیوار سوراخ ہو, اس دیوار کے اندر سوٹ دے, ان سوراخ میں آگے پیچھے کر دے. اگر گھر کا کچا فرش ہے تو تھوڑا سا گڑھا کھود کے ان بالوں کو دفنا دے. کچا فرش کوئی نہیں, دیوار میں سوراخ کوئی نہیں, تو ماچس کی تیلی لے کر ان بالوں کو جلا دے. کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالنا. کوئی بندہ گزرتے ہوئے بالوں کو دیکھ کے کہ عورت کا بال ہے, اللہ بھی غیرت والا, اللہ نے تجھے بھی غیرت والا بنایا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کنگھی کے دانتوں میں اترے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. جب اللہ کنگھی کے دانتوں کے ساتھ اترے ہوئے بالوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے, اللہ برداشت نہیں کرے گا, تو اللہ اس گاؤں کے 303 کے اندر تیرا ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ اب بندہ یہاں عاجز آتا ہے, کہتا ہے بڑھیاں نہیں مندیاں, کی کریے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے, قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی. اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا میری بیوی عائشہ کی آواز ہے. اندر چلے جاتے, چھوٹی سی تو گلی تھی, کہتے عائشہ ذرا آہستہ پڑھ, باہر رونق لوگوں کی آمد و رفت ہے. نہیں, کتنا نبی کا اعلیٰ ظرف تھا, کتنی اونچی آپ کی دیر پا نگاہ تھی. پتا تھا بعد والے اتنے کمزور ہو جائیں گے, یہ نہیں کریں گے, کہیں گے کی کریے بڑھیاں نہیں مندیاں. پاک پیغمبر نے اسی گلی کے چکر لگوائے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی گلی کے چکر لگائے. ایک مٹی کا ڈلا لیا, پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ڈلا توڑا, پھر آپ نے پانی ڈال کے اس کا گارا بنایا. پھر دیوار پر جہاں سوراخ تھا آپ نے ہاتھ پھیرا, پھر اس مٹی کو لے کر اس دیوار کی سوراخ کو آپ نے محفوظ بند کیا, پھر لپائی کی, پھر اندر تشریف لے گئے. فرمایا عائشہ آواز اپنی نیچی کر دے, میں محمد کے گھر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, تیری آواز مدینے کی گلی سے باہر نکل جائے. اللہ بیویاں ماں, ایک مرتبہ جو بیوی بن کر حضور کے نکاح میں نبی کے بستر پر آ گئی, قیامت تک کو ولی ہو, غوث ہو, قطب ابدال ہو, اللہ نے ہر مرد کے اوپر نبی کی بیویوں کو حرام کر دیا ہے. جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کی آواز نبی کے امتی کو سننے کی اجازت نہیں, تو تیری میری بیٹی کی نعت کی آواز بھی کسی کو سننے کی اجازت کوئی نہیں. باقی مرضی تمہاری ہے بھائی, میں نے نہیں لڑنا. مولانا میں پچھلے سال ساؤتھ افریقہ میں گیا, جونسبرگ کے اندر بیان تھا. جب بیان سردی بہت تھی, محرم کا مہینہ گزرا, بیان سے جب میں فارغ ہوا, ایک بہت ہیلدی اور بڑی پڑھی لکھی عورت سامنے آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ. تھی عیسائی, تو وہاں کے علماء اکرام اتنی جلدی کلمہ نہیں پڑھاتے, قوانین ہوتے. وہاں کے علماء اکرام نے فرمایا مولانا کلمہ پڑھا دے. میں نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. میں نے کہا خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا کیسے خوش ہوگی؟ کہنے لگی میرے گھر کے 3 افراد ابھی کافر ہیں, انہیں بھی کلمہ پڑھا. میں نے کہا صبح لے آنا, کہ صبح کس نے دیکھی ہے؟ ابھی کلمہ پڑھا. میں نے کہا مانیں گے؟ کہاں. اس نے سب فون کیا, شوہر آ گیا, بیٹی بیٹا آ گئے. میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ وہ خدا کی قسم رونے لگ گئے, میری آواز کہاں سمجھتے تھے. جب انہیں تینوں کو میں نے کلمہ پڑھایا,
کہنے لگی کہ اسلامی نیم اس مسلمانوں کے نام رکھو. میں نے کہا اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ، تیرا نام سیدہ سمیہ. نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ، تیرا نام فاطمہ. نبی کے مؤذن کا نام بلال اور آپ کے یار کا نام ابوبکر. میں نے یہ نام رکھے. مجھے انگریزی میں کہنے لگے اگلے دن کہاں بیان کرے گا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، کہیں تحقیق تو کروں گا. اگلا دن آیا تو مجھے کہا مولوی صاحب وہی نیا مسلمان جوڑا آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ. مجمع بیٹھا ہوا تھا، لوگ میرے عزیزوں ملنے جلنے والے بیٹھے ہوئے تھے. جب اندر آئے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، پورے چہرے پر کپڑوں پر پورے وجود پر حجاب تھا. اور جو کل کا مسلمان تھا ایسی پیاری کالی پگڑی باندھ رکھی تھی اور مال کندھے پر، اور شلوار گھٹنوں تک اور پنڈلیوں تک تھی. اور بیٹی سمیہ بھی برقعے میں. مجھے کہنے لگی مولانا اسلام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کل تک مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. آج تمہارے چہروں پہ پردے دیکھ کے آج مجھے بھی پتہ لگا اسلام وہ نہیں جو میں چھوڑ کے آیا، اسلام یہ ہے جو تمہارے سے نظر آ رہا ہے. پوری دنیا کو میرے لاڈلو بتاؤ کیا میسج دے رہے ہو؟ ہم تو بال کے کاٹنے میں بھی پابند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ بال ماتھے پر گرے اللہ کے نبی نے پسند ہی نہیں فرمائے. فرمایا میرا امتی یہ داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آ، سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جا. دائیں طرف بائیں طرف مانگ نکالو، یہود و نصارہ کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف لے جاؤ، بیچ میں مانگ نکالو. یہ سارے نبیوں کے سردار معراج کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. بال نیچے نہیں گرانے، اوپر کی طرف لے کے جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے بال کٹوائے. اللہ عمل کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں طریقے، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے. یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے نہیں، تینوں طرف سے برابر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک یعنی گج مبارک کروایا کرتے تھے. تیسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہوا کرتی تھی، کبھی کانوں کی لو تک کبھی نیچے تک. باقی فوجی کٹ، بیبی کٹ، جو بھی میرا عزیز و جارحانہ انداز ہے وہ تمہارا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کا کوئی طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کالر نہیں پہنا ہے. جب انگریز ہندوستان سے گیا اپنے ناپاک قدم تو لے کے چلا گیا لیکن طور طریقہ دے کے چلا گیا. ایک یہ پٹی، یہ صلیب کی نشانی ہے. یہ پٹی اور یہ کالر کی دونوں کے صلیب کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے یہ گلا پہنا، مغزی گلا، گول گلا. یہ بین والا کالر لگا. باقی میرے عزیز یہ نوکوں والا لباس یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دامن نہیں پہنا، آپ نے چکور دامن پہنا ہے. عصا ہاتھ کے اندر لینا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ بیماروں کا کام نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار کی سنت ہے. فرمایا جو عصا سنت سمجھ کے جوان ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، سنت سمجھ کے لاٹھی ہاتھ میں پکڑے گا، اسے ہر قدم کے بدلے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. 3 چیزیں جس کے گھر میں آ جائیں اس کے گھر میں موت تو آ سکتی ہے، فاقہ نہیں آ سکتا. 3 چیزیں جس کے گھر میں آ جائے اس گھر میں میرے عزیزو فاقہ نہیں آئے گا. سرکہ میرے عزیزو جس گھر میں آ جائے، شہد جس گھر میں آ جائے، کھجور جس گھر میں دسترخوان پہ آ جائے، اس گھر کے اندر ساری زندگی کے اندر عزت میں کبھی تنگی نہیں آئے گی. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ 1999 کی بات ہے جب حضرت مولانا سعد صاحب انڈیا سے آئے تھے. ان کی خدمت اس فقیر کو کرنے کا موقع ملا تھا. ایک کمرے میں مولانا زبیر الحسن صاحب تھے، ایک کمرے میں مولانا صاحب تھے. الحمدللہ حضرت جی زبیر الحسن صاحب کے گھرانے سے بڑا تعلق ہے. اس مرتبہ بھی عمرہ شریف پر 40 میرے عزیز و افراد مرد اور شیخ زکریا کے گھرانے کے آئے ہوئے تھے. مولانا زبیر الحسن کے گھر والی کی ہاتھوں کا، اماں جی کی دادی جان کے ہاتھوں کا میں نے خود پکا کھایا. مولانا ظہیر الحسن صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان سے میری بڑی اچھی یاری، بڑی دوستی ہے اور ان کے امدادہ جان کے مرید ہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. بہت محبت فرماتے ہیں، بہت نوازتے بھی ہیں، بہت خدمت بھی کرتے ہیں. اللہ غنی. ایک کمرے میں وہ تھے، ایک کمرے میں وہ. اور مولانا سعد صاحب کے ماتھے کے بال میرے ماتھے پہ ٹکرا رہے تھے اور آپ نے میری گردن کے اندر اللہ کی قسم یہ ہاتھ دے رکھا تھا اور یوں ماتھا میرے ماتھے کے ساتھ رگڑ رہے تھے. اور آپ نے اسی دن یا اس سے اگلے دن بیان میں فرمایا تھا وہ لوگوں مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو یاد کر لو کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. موقع کی دعائیں کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی آئے نا
چہرہ تو بندہ شیشے میں دن میں 20 مرتبہ دیکھتا ہے، جب یوں کر کے چہرہ دیکھے گا، فرمایا میرے بندے کنگھی سے ہاتھ سے کنگھی ہلا رہے، اپنے لبوں کو ہلا اور پڑھ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح چہرہ میرا حسین بنایا، اللہ میرا اخلاق کردار بھی حسین بنا دے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے میرا ہاتھ سن 87 میں پکڑ کے حضرت انعام الحسن کے ہاتھ میں دیا تھا، ان کے بیٹے مولانا یونس پالنپوری سے پچھلے سال ملاقات ہوئی، انہوں نے سند کے ساتھ الحمدللہ مجھے حدیث کی اجازت بھی دی اور خلافت بھی آپ نے دی۔ پچھلے دنوں فرما رہے تھے او لوگوں اب سردی کا موسم آئے گا، لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پانی ترا دو، کیوں ترا دو؟ سنت ہے نہیں ترانا، سنت پانی ترانا نہیں بلکہ ہاتھ دھونا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر میرے محترم دوستو وضو کے لیے رات کو چہرہ بیوٹی بن جائے، اس کے لیے گرم پانی مل سکتا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے کیوں گرم پانی نہیں مل سکتا؟ پانی ٹھنڈا ہو یا پانی گرم ہو، سنت کے مطابق ان ہڈیوں سمیت ان گٹوں سمیت ہاتھ دھونا، اتھو نہیں یہاں تک ہاتھ دھونا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے جو سنت سمیت ان ہڈیوں سنت کو سنت سمجھ کر ان ہڈیوں سمیت ہاتھ دھوئے گا، اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا، اللہ جل شانہ اس بندے پہ جتنا قرضہ ہوگا سارا اتاریں گے۔ دوسرا، اس سنت کے مطابق ہاتھ دھونے کی برکت سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ سوچو تو صحیح، کہاں بیٹھے؟ اس ہاتھ کو صدقے کی عادت ڈال دو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبینا اپنی چرپائی سے لے کے گھر کے دروازے تک آپ نے ایک رسی باندھ رکھی تھی، جب بھی کوئی فقیر آتا رسی پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے فقیر کو جا کے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول کے دے کے آتے۔ گھر والے کہتے بہو جی، تایا جی، چاچا جی، ماما جی سارے کام کرواتے ہو، یہ کام بھی ہمارے سے کروایا کرو۔ فرمایا بیٹے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو یہ کام بھی تمہارے سے کرواتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ بری موت نہیں آئے گی اس بندے کو۔ اور اس صدقے خیرات کی اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالو۔ بے شک جمعے کے دن 50 روپے مسجد کے اندر دیتے ہو، 2 بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہو، اس 50 کا چھٹا کروا لو، بھان لے لو، 20 روپے دونوں بچوں کے ہاتھ میں دو۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد اولاد کو زمین سنبھالنے کا طریقہ آیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ یہ بھی بتلاؤ کہ ان ہاتھوں سے ہمارا باپ اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا۔ غریبوں کی مدد کرنا سکھاؤ اپنی اولاد کو، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں لب و لہجے کا احترام سکھاؤ اولاد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں، اس زبان کو اپنی قابو میں رکھیو، کفا ھذا، اس زبان کو تالا لگائیو۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس معاذ کو ہم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، ڈر کی وجہ سے کہ زبان کا سخت بول نہ نکلے، لوگوں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا ایک مہینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ لوگوں سے باتیں ہی نہیں کرتا تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں آیا کہ اپنی زبان پہ پتھر رکھ لیا کرتے تھے، نہ زبان ہلکی ہوگی نہ زبان سے ہلکا بول نکلے گا۔ اتنے کہتے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، میں تو انی جگل کیتی سی، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں سی۔ دریائے کرم جوش میں میری بی بی سن کر ذرا اپنی زبان کے بول کا مول لگائیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، عائشہ آج مانگ، آج اپنے منہ کو کھول، اپنے لب ہلا، مانگ جو مانگتی ہے، جو مانگے گی اللہ سے تجھے آج لے کے دوں گا۔ اماں کھڑی ہو گئی، اماں کے پاس اولاد نہیں تھی، ساری زندگی سے اولاد کے لیے روتی رہی۔ چھوٹی سی عمر کا بچہ حجرے میں آ گیا، اماں نے دیکھا، اماں کی کوک بند گئی، ماں کی کہا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ اماں کہنے لگی گھبراہٹ میں میرے منہ سے بچے کا نام ہی نہ نکلا، میں نے بچے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور ایک اشارہ اپنی طرف کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا چاہیے، بس میرے ساتھ حضور ہونے لگ گئے اور اپنے ہاتھ کا اشارہ ہی اوپر کر دیا۔ فرمایا عائشہ میرے سے نہ مانگ، اس سے مانگ، یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میں محمد کے خدا کا چلتا ہے۔ ہر بات میں سمجھا گئے، بندے اور خدا میں تفریق۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہاں چلی؟
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں، آپ جو کہہ رہے ہیں مانگ جو مانگتی ہے میں اپنے باپ سے مشورہ کر کے آ جاؤں، ہاں چلی جا۔ سارے فیصلے تعلیم کے، کاروبار کے، یاری کے، مکان کے، دکان کے، کار کے، کوٹھی بنگلے کے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنا، لیکن ایک فیصلہ ازواجی زندگی کا، لڑکی کے پسند کرنے کا خود نہ کرنا، یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا ہوگا۔ اسی لیے تو ماں باپ جوان بوڑھے ہوتے ہیں، پترا جب تو اپنی مرضی کرنی پسانو، پیو کیوں کیا، ماں کیوں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا، دو افراد آئے، ایک کا نام حضرت نفیسہ، ایک کا نام میسرہ۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی اور میسرہ آپ کا غلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں آ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ خدیجہ آپ سے راضی ہے، خیر ہوئے، اس نے کوئی خاص پیغام بھیجا ہے، محمد نہ کرنا، کیا وہ چاہتی ہے ازواجی زندگی میں آپ سے منسلک ہو جائے، وہ اپنا رشتہ دیتی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میسرہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ، کیا آپ کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگا؟ حضور نے فرمایا اچھا تو لگا، لیکن اس موقع پر مجھے میری ماں یاد آ گئی، مجھے میرا باپ یاد آ گیا۔ کیوں کہ یہ فیصلہ تو ماں باپ نے کرنا تھا، میں اتنا بڑا کہاں سے ہو گیا یہ فیصلہ کروں؟ پھر آپ نے اپنی آنسوں صاف کیا، پھر آپ نے فرمایا وہ میرے چاچا میرے حمزہ کا گھر ہے، وہ چاچا عباس کا یہ ابو طالب کا گھر ہے، رشتہ لے کے میرے بڑے پہنا ان کے دروازے پہ چلا جا، اگر وہ ہاں کر دیں تو خدیجہ کو کہ دلہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر وہ نہ کر دیں خدیجہ کو کہنا اپنا دوسرا گھر تلاش کر، محمد کے بڑوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ آج اسی رشتے کو توڑوانے والا کون ہے؟ سگے چاچے، سگے تائے، میں ویکھا گا پھر تو پتر ٹور کے وکھاویں، میں ویکھا گا تو تیاں ٹور کے وکھائی۔ جب ایسے بول آسمان پہ پہنچیں گے تو کیا فصلوں میں برکت آئے گی؟ کیا پانی دریاؤں میں چلے گا؟ کیا میرے عزیز و زلزلے رکیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، مٹھاس رہی کوئی نہیں۔ ابا جان کے پاس ماں عائشہ جا کے بیٹھ گئی، ابو آج حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگتی ہے اللہ سے لے کے دوں گا۔ مانگا تو نہیں؟ کہ نہیں نہیں، کہ بیٹی پھر آج جا مانگ کیا، میں ان کا یار راز، میں ان کا رازدان ہوں، مانگ کیا؟ معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، جی جی، کچھ سنا تھا، کچھ سنایا تھا، کہ جی جی، کچھ خلوت میں، کچھ جلوت میں، کہ جی، جو پردے میں باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات آج میں عائشہ کی جھولی میں ڈال دو۔ اماں دوڑی دوڑی گئی، یا رسول اللہ، اللہ نے کچھ پرائیویسی، کچھ پردے میں باتیں کی تھی، کہ جی جی، ایک بات میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا عائشہ یہ تجھے کس نے کہا؟ کہ میرے باپ ابو بکر نے۔ مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں، یہ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ پھر اماں عائشہ میرے سامنے آ کے بیٹھ، اللہ نے کچھ سنا کچھ سنایا تھا، جب میں آنے لگا تو میرے رب نے کہا تھا محبوبہ اپنی امت میں جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے گا، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ، بس اتنا کہنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کہ یا رسول اللہ یہ بات میں اپنے باپ کو نہ بتاؤں، کہ جا بتا کے آ۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی، بیٹی حضور نے کیا بتایا؟ کہ جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صدیق اکبر ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ اماں عائشہ کہنے لگی ابا کیا بات ہے، ہجکیوں کے ساتھ کیوں روئے؟ کہ انہوں نے تو کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا بیٹی بتا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ، اولاد کو ماں باپ کا باغی بنانے والا کون ہے؟ سگا میں تر سگا یار، اور چھڑو کوئی نہیں، پیو من جائے گا، چھڑ چھڑ کوئی نہیں، کر لے، میں بھی کی تو بھی کر لے۔ یار بنانا بابو جی، یار بنانا 3 صلاحیتیں اس کے اندر ہوں۔ جاؤ اپنی یاری کی پوٹلی کو کھولو اور ان کے اندر یہ 3 صلاحیتیں، میری بہنوں جو سہیلیاں بنا رکھی ہیں، یار بنانا اس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں۔ سنو مدینے والے کی طرف سے پیغام، مدینے والوں کے غلاموں کا پیغام، مدینے والوں کے غلاموں کا پیغام۔ فرمایا یار بنانا 3 صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہو۔ پہلا یار اس کو بنانا جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، یار اس کو بنانا جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یار اس کو بنانا جس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ ہے کوئی یار ایسا؟ گھر توڑوا دیے، آگ لگوا دی گھروں کے اندر، سیٹ کے کرا دی دوسروں کی بچیوں سے، یہ یاری ہے؟
بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی عطا فرمائی اپنی مرضی کی جتنی گزار لی، اتنی سی زندگی، اتنی انگلی کے ایک پورے سے بھی کم کی زندگی۔ اب بھی میرے عزیزو، اللہ اکبر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاویں اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں اور باقی زندگی کی خواہشات اللہ کے قدموں کے اوپر ڈال دیں۔ صبح آخری بات، صبح حضرت علی رضی اللہ، سن میری بہنہ ہو، میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اما فاطمہ کام کاج میں لگی ہوئی۔ فاطمہ، مجھے پتہ ہے ساری رات مصلی پہ کھڑی ہوئی خدا کو قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، رکوع میں یاد کرتی رہی، آرام کر۔ کہنا علی میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، کیا تیرے پاس وقت کم ہے؟ کہ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، تجھے پتہ نہ کل کچھ کھایا، نہ پرسوں نہ ترسوں، بھوکی مصلی پہ بیٹھی تھی، پڑھتے پڑھاتے میری آنکھ لگ گئی، جیسے میری آنکھ لگی ابا جان کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اے فاطمہ کل کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ آج کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ پرسوں کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ اے میری بیٹی، روزے کی نیت کر لے افطاری کے لیے، شام کے وقت ابا تیرے لیے دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہے۔ علی میرا وقت آ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بستر پہ لے کے گیا۔ میں نے کہا فاطمہ، وعدہ تو زندگی گزارنے کا، بتانے کا کیا تھا، حسن حسین کی جوانیاں کی خوشیاں دیکھنے کا کیا تھا، کہ علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ علی جس طرف لانا چاہتا ہوں، علی ساری زندگی میں کبھی وہ وقت یاد کر، کبھی میں نے تیرے سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، کبھی میں نے آپ سے بڑھ کے کوئی آپ سے فرمائش کی ہو؟ کہ کوئی نہیں۔ کہ علی تو جو وقت یاد ہے نا، ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے تو گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، باہر سے آواز آئی، علی وہاں سے مسجد سے کیوں آ گیا اور گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو نے آہستہ سے کہا تھا نا، اندر اس لیے نہیں بیٹھا کہ حضور یہ نہ پوچھے بیٹی نے رات کیا کھایا تھا، اندر اس لیے نہیں جاتا کہ فاطمہ یوں دیکھ کے کہ علی خالی ہاتھ پھر دوبارہ آ گیا ہے، مارے شرم کے کھڑوں۔ علی تو مجھے وقت یاد ہے نا؟ اللہ اکبر، کون سا وقت؟ جب گھر کے اندر روٹی کے لیے آٹا آیا تھا، ہر ایک کے مقدر کی ایک ایک روٹی بنی تھی، میرے حصے میں جو روٹی آئی میں نے تھوڑی سی کھا لی، تھوڑی ہاتھ میں چھپا کے یوں کر کے دوپٹے میں لپیٹ لی، اور میں نے کہا علی مجھے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ علی تو نے اجازت دی۔ میں روٹی کی ٹکڑی لے کر جب ابا جان کے گھر گئی تو آدھی روٹی کا ٹکڑا میں نے ابا جان کے سامنے کیا اور میں نے ایک روٹی کا لقمہ بنایا، اس روٹی کے ٹکڑے کا تھوڑا سا لقمہ بنایا اور یوں کر کے ابا جان کے منہ میں دے دیا۔ پتہ ہے میرے ابا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ کتنے دن ہو گئے تجھے روٹی نہیں ملی؟ میں نے رو کے کہا ابا 3 دن کے بعد آج روٹی کھائی ہے۔ ابا جان روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں میرے ابا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ تیرا بھلا ہو، اگر آج تجھے اپنے باپ کا خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی ہے۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ بلال آئے اذان دے کر، یا رسول اللہ صلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا بلال جاؤ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دو، آج میں نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرے پاس تہمد ہے، سینہ چھپانے کے لیے میرے پاس چادر ہی کوئی نہیں۔ علی وہ تجھے وقت یاد ہے نا؟ میرا ابا مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے حسن حسین رو رہے تھے، میرے ابو نماز پڑھا کے ننگے پاؤں ہی واپس آ گئے اور حجرے کا پردہ ہٹایا۔ فاطمہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا ابا کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں ملا۔ فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، ان کے جب آنسو نکلتے ہیں اور رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے تو میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کبھی میں نے آپ سے کوئی فرمائش کی ہو؟ کبھی کھانے میں پینے میں کر؟ علی آج اگر تیرے سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا؟ حضرت علی رونے لگے، کیا مانگتی ہے؟ کہ علی تیرے سے کچھ آج مانگوں انکار تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں۔ کہ میں نے اپنے ابا سے سنا تھا وہ عورت جو اپنے شوہر سے راضی ہو کے آئے یا اس کا شوہر عورت سے راضی ہو کے اللہ کے پاس جائے اور وہ اپنی بیوی سے کہہ دے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ اکبر، فرمایا جاؤ اس عورت کو خبر سنا دو، قیامت کے دن دنیا حساب دے گی، میں ایسی عورت کو جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ علی ابھی ابھی ابا سے میری ملاقات ہوگی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، علی ایک جملے کی کمی ہے۔ حضرت علی کہنے کیا؟ کہ ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا،
اور ایک ہاتھ سے اپنے کرتے کے دامن کے کونے کو پکڑا کہ علی ضرور یہاں سے پکڑ لے، میں نے یہاں سے پکڑ لیا۔ ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں، ایک جولی کا دامن، کرتے کا دامن ایک علی کے ہاتھ میں، ایک سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اے علی، ساری زندگی تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ اگر آج مانگوں گی انکار تو نہیں کرے گا کہ نہیں؟ اے علی بس اتنا بول میری جھولی میں ڈال دے کہ تو فاطمہ سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ علی بس اتنا کہہ دے کہ تو فاطمہ سے راضی ہو گیا۔ حضرت علی کی چیخ نکلی اور میں فاطمہ، میں رب کو عرش پہ گواہ بنا کے کہتا ہوں علی بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا مسکرا کے کہنے لگی اے علی اگر تو میرے سے راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، مجھے مرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بھی کوئی راضی ہونا ہوتا ہے؟ میت کو غسل دے کے عورت کی بازو پڑھ کے کہتے ہیں حق معاف کرا لے، حق معاف کرا لے۔ بندے نے کانے چ کہہ کے حق معاف کرا لے۔ برادری میں ذلیل کیا تھا، کہندی میرا منہ نہ کھلوائی، بھائیوں کے سامنے، ماں کے سامنے میرا منہ نہ کھلواؤ، ذلیل کرا گی۔ کہندہ اللہ دے واسطے چپ کر جا، کیوں چپ کر جا؟ میں تو ناچ ناچ کے کہہ رہی تھی میں تیری عزت کا مذاق اڑاواں گی، آج حق معاف کرا رہی ہے؟ نہ نہ نہ۔ میاں بیوی تو ایک گاڑی کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کے ننگ کو ڈھانکے گی، وہ تیرا لباس تو اس کا لباس ہے۔ نہ کبھی اس لباس کسی جسم کو ننگا نہ ہونے دینا۔ قیامت کے اللہ وہاں کھڑا کرے گا جہاں اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ کو کھڑا کرے گا۔ اور میرے بچوں، گھر میں وکیل نہیں بننا، نہ ماں کا وکیل بننا ہے نہ باپ کا وکیل بننا ہے، دونوں کی نفرتوں کے درمیان محبتوں کا پل بننا ہے۔ 4 بھائیوں، 2 بہنیں، 2 بھائی ہیں، 2 باپ کے پیر پکڑ لو، 2 ماں باپ کے پیر پکڑ لو۔ ہاں، جب گھر کے گلشن پر بھیڑیا حملہ کر دے تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب پھول ہی نہیں رہیں گے تو پھولوں کی خوشبو کہاں سے رہے گی؟ جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر گھروں کی پہرے داری سیکیورٹی کیمروں سے نہیں دی جاتی، پھر پہرے داری سیکیورٹی گارڈ اور خاردار تاروں سے اور الیکٹرک تاروں سے گھر کی پہری نہیں دی جاتی، پھر ان گھروں کی پہری، غیرتوں کی پہری مسلوں پہ بیٹھ کر خدا کے آگے رو رو کی کر کے اللہ کے آگے آنسو بہا کے دی جاتی ہے۔ بس کسی رات میرے عزیزوں بیٹھ جایا کرو، 1 منٹ کے لیے بس تھوڑا سا رو کے اسے دکھا دیا کرو، مالک سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں بچا۔ بیٹیاں کھلے بال سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، میں کس کو سناؤں، کس کے آگے اپنا پیٹ ننگا کروں؟ بیٹے جب یوں کر کے مونچھیں مروڑ کے مونچھوں کے بال دانتوں میں دے کے باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھنے لگ جائے تو زندگی عزت والی نہیں، موت عزت والی مانگو، موت عزت والی مانگو، ورنہ ہم نے کئی میتوں کو دیکھا اولاد کی وجہ سے باپوں کے جنازوں کو روک دیا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، خیر والی بات پر عمل کرنا اور خیر والی بات کو آگے پہنچانا۔ حاجی فرمایا کرتے تھے پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، نبی دنیا سے جاتے، دین کی محنت بھی چلی جاتی، دین بھی اٹھ جاتا، دین کی محنت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ آخر میں جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین بھی لائے، دین کی محنت لے کے آئے، محنت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت آئی، نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی باقی رہا، دین کی محنت بھی باقی رہی، اور قیامت تک خدا کی رحمت بھی آتی رہے گی۔ جب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے او لوگوں، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کام والے بعد میں، اولاد والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہیں۔ ہاں یہ برے والا ہی نا، اس دھرتی پہ ایک مرد قلندر آیا تھا، یہی برے والے کا سٹاف تھا۔ حاجی صاحب اپنے گھر سے نکلے، جوانی کی زندگی تھی، بیوی نے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عبدالوہاب آج میں نے تجھے جانے نہیں دینا، ایک رات تو میرے ساتھ بتا جا۔ فرمایا اللہ کے دین کی محنت عام نہیں ہوئی، اور لوگوں کے گھروں دین کی عالی محنت سے لوگوں کے گھر خالی ہیں، نبی کی زندگی کی خالی ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ، ضرورت کی جگہ۔ کہ گھر والی نے رو کے دکھایا، اس کے کہنے پہ میں نے بستر کونے میں ڈال دیا۔ جب میں رات کو بستر پہ لیٹا، تھوڑی دیر گزری، میری گھر والی روتی بھی آئی، کہنے لگی عبدالوہاب اللہ کے واسطے اٹھ جا
اور یہاں بیٹھ کے انتظار نہ کر، لاری کا اڈے پہ جا کے انتظار کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے روک کے میں سوئی، مجھے خواب میں نبی کی گھر والی حضرت زینب کا دیدار ہوا۔ فرمایا اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا کہ تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے۔ عبدالوہاب نکل اللہ کے راستے میں، پھر میں نے حاجی صاحب کو خود دیکھا، حاجی صاحب رونے لگے۔ اے مقدر والے ہوتے ہیں جنہیں نیک بیویاں ملے۔ یا رسول اللہ، اللہ کبھی ہنستا ہے؟ کہاں؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے، اور شوہر بیوی سے کہتے اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ یہ منظر دیکھ کے اللہ آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے بڑی بختوں والی تھی، بڑی کرموں والی تھی۔ وفات کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، جنت کے دروازے پہ ہرے رنگ کی پوشاک پہن کے کھڑی تھی، مجھے کہنے لگی یہاں آ جا۔ میں نے کہا تو یہاں آ جا، کہ یہ مزے کی جگہ ہے، وہ امتحان کی جگہ ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں، تبلیغ کی برکت سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے بڑا نوازا ہوگا۔ کہنے لگے بھی وہ تو کھاتا کھلا ہی کوئی نہیں۔ کہا پھر اللہ نے تجھے یہ مقام کیوں دیا؟ کہ عبدالوہاب، جس رات تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا تھا، پھر اسی رات تجھے رو رو کے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا۔ اللہ کو وہ رونا اتنا پسند آیا کہ 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں سے مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام، مسلمان ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بس ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ طرز زندگی۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ میرے عزیز و درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ درخت ہے، محمد الرسول اللہ اس کا سایہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، مطلوب میں، معبود میں، مقصود میں صرف ایک اللہ۔ لا الہ الا اللہ عبادت کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہوتی رہے گی؟ اللہ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک عقیدہ معاد، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا۔ یقین جانو دنیا کی زندگی فانی، وہاں کی زندگی باقی۔ جو یہاں بیج بو گے وہ فصل وہاں کاٹنی پڑے گی۔ آؤ میرے عزیزو، اپنی بھی فکر کریں، ساری انسانیت کی فکر کریں۔ یہ کلمہ اگر اللہ نے آپ کو مجھے دیا، اس کلمے والی محنت کو لے کے سارے عالم کے اندر پھیل جائیں، ہر کچے پکے مکان تک چلے جائیں، یہاں تک کہ میرے عزیزو میں رہوں یا نہ رہوں، اللہ کا دین باقی رہے، قیامت کا دن ہو، پھر آواز لگے آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ جو اللہ اکبر، اولاد کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر میرے نبی کے پیغام کو، میرے دین کے پیغام کو لے کے دنیا کے اندر پھرے تھے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اصل کام یہی کام ہے، یہی طرز زندگی ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا سے روزہ 7 ماہ، 4.5 ماہ، سال، یہ تو میرے عزیزو اس کام کی ترتیب ہے، کام کو سیکھنا۔ اصل تو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ یہ کام ہے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ میں بتاؤ کون کون اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہے؟ سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 7 ماہ کے لیے اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ ملکوں میں کون جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے؟ نکلو گے ماشاءاللہ، اللہ دن کی برکت عطا فرمائے۔ اور 4 ماہ کون لگائے گا میرے بھائی؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ آج سے کچھ مانگو تو انکار تو نہیں کرو گے۔ میں آج تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا، آج میرے لاڈ لو، میں تمہارے سے فنڈ نہیں مانگتا، نعت خان کے پیسے نہیں مانگتا، بس مجھے ایک نقد جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کی دے دو۔ کل میرے عزیز و بدھ ہے اور پرسوں جمعرات ہے، انشاءاللہ آنے والے شب جمعہ سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ بسم اللہ۔ اب یہاں کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ کون ہے ماشاءاللہ؟ کھڑے ہو کے ارادہ فرماؤ کہ 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں۔ اچھا کون ہے ماشاءاللہ؟ کون ہے 3 دن لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ بسم اللہ الرحمن، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور بولو ماشاءاللہ نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور بولو ماشاءاللہ نکلیں گے اللہ۔ قبولیت ہو گئی۔ یہ جلسہ 1 سال کا نہیں، ساری زندگی کا انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ 15 تاریخ کو انشاءاللہ برے والا میں ہے، برے والا میں تبلیغی مرکز میں انشاءاللہ جوڑ ہے۔ کون تیاری کرے گا اس کی بھائی؟ جوڑ میں جاؤ گے؟ 1 دن کا 2 دن کا؟ 1 دن کا 15 تاریخ، دن اتوار آ رہا ہے کیا آ رہا ہے جی؟ روزانہ کی تعلیم میں جڑنا، اور جو سنو وہ گھر جا کے سنا دو۔
ایک اپنی مسجد میں گشت کرنا، ہفتے میں ایک دن دوسرے محلے کی مسجد میں جا گشت کرنا. بھائی تمہارے پاس مسجد سے آئے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آجو سن لو یار، دنیا آخرت کا فائدہ ہے. آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، آئی گئی جماعتوں کی نصرت. روزانہ کے مشورے میں بیٹھنا. مشورے میں کیا کہ دین ویسٹ انڈیز میں، دین عراق ایران میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے فکر یہاں کرو. آپ کی سوچ کے بدلے اللہ پوری دنیا کے کفر کو توڑے گا، اسلام پھیلائے گا. اور 27 دن اپنے گھر کے اور 3 دن اللہ کے راستے میں. میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی